آج ہم مل کر انشاءاللہ دنیا میں اب جہاں جہاں موجود ہیں چلیں گے صاحب ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین کہ جن کا احسان عظیم ہے بر صغیر پر. تھوڑی دیر بعد ناظرین ان کا میں نام گرامی لوں گا، بس میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج بہت کچھ آپ کو سننے کو اور سمجھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. باتی ناظرین کے تذکرہ پاک ہے گلشن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوشبودار پھول کا جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹا کے مکلی کے قبرستان میں تشریف فرما عارف کامل عالم اجن حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر ہیں، جو کتب الاکتاب بھی ہیں، سلطان العارفین بھی ہیں، غوث زماں بھی ہیں، ابو البرکات بھی ہیں، جنہیں بر صغیر میں کہیں سید حسن، کہیں شاہ ابو الحسن اور کہیں سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے ناظرین کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کفالت میں، اپنی روحانی کفالت میں لے کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ عطا فرمایا. یعنی حضرت سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی ناظرین، وہ گھر علم و حکمت اور تصوف و عرفان الہی کا دارالعلوم سمجھا جاتا تھا. آپ کا ماحول یاد الہی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت سے مکمل طور پہ جگمگاتا رہتا تھا. اسی وجہ سے آپ نے اپنی خاندانی عظمت و شرافت علمی فضیلت سے وافر حصہ پایا. آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کو ہی ناظرین اصل کرامت وہ جانتے تھے. دنیا کو اپنی ٹھوکروں پر رکھا کرتے تھے، ایسی ٹھوکروں پر رکھتے کہ جب کابل کا گورنر امیر خان آپ کا مرید تھا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خطۂ راضی لکھوا کر لاتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ استغنا آپ کا تھا ناظرین. یعنی حکمرانوں سے آپ نے ڈھیلا تک نہ لیا، مگر شریعت اسلامیہ کی پابندی، غریبوں مسکینوں کے حقوق کی حفاظت، خصوصیت کے ساتھ جو غریب اور نادار طلباء ہوتے تھے ان کی اعانت کی آپ نے ترغیب دی. بیواؤں اور یتیموں کے وظائف انہی حکام سے، یعنی جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، جو حکمرانی کیا کرتے تھے، انہی سے یہ سارے کام آپ نے کروائے. ایک خاص مشنری سوچ کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی سنت کے مطابق جب آپ رحمت اللہ علیہ کمالات ظاہری و باطنی سے مزین ہو گئے تو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ دین کے لیے آپ نے سفر کیے. اور ان اسفار کے پیچھے ناظرین جو کمال بات ہے جو میں اس کرنے جا رہا ہوں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پشاور میں رہ کر کشمیر، ہزارہ، کابل، غزنی، ہرات تک تبلیغ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. یعنی پشاور کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرکز بنوایا. اب یوں سمجھ لیجئے بات کہ پشاور ایک جگہ ہے تو آپ کو مشرق اور مغرب دونوں جگہ پہ حکم تھا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے تاکہ یہاں کے تمام علاقوں میں سلسلہ قادریہ عالیہ کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کروائی جائے. پٹھانوں کے بڑے بڑے سردار اور ارباب آپ کی خدمت میں آنے لگے. خدا کے جو بندے تھے ان کا ایک اژدہام آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ سے بیعت کرنے لگا، اسلام قبول کرنے لگا. چنانچہ ناظرین یہ ایک واضح حقیقت ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے مشن کا جو کام کیا ہے اس کی کنٹرول اینڈ کمان بغداد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے حکم نامے اور روڈ میپ کے تحت ہوا کرتی تھی. ایک ایسے وقت میں ناظرین آپ نے تبلیغی اسفار اختیار کیے جبکہ مسافر کو ایسی سہولتیں بھی میسر نہیں تھی. یعنی آپ سوچئے تقریباً آپ کے تمام اسفار آپ پیدل ہی کیا کرتے تھے اور اثناء سفر ہر قسم کی تکالیف کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا تھا، لیکن کوئی دنیاوی لالچ، کوئی طمع نہیں تھی. صرف تبلیغ دین کی بات تھی، صرف تلاش حق کی بات تھی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہنچانے کی بات تھی. جس علاقے میں بھی سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے لیے گئے وہاں سوائے کفر اور بت پرستی کے سرزمین کے پاس اور کچھ نہ تھا. یعنی انہی ان کا دین تھا، وہی ان کا آئین تھا. حقیقت بھی یہی ہے ناظرین کہ آپ نے دراصل تاریکی میں روشنی کا کام کیا. آپ نے دراصل خشک اور بنجر زمینوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا می برسایا اور پھر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جوڑ دیا.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کا وصف تھا، اور آپ کی تعلیم صدق مقال یعنی سچ بولنا اور عقل حلال یعنی حلال روزی کمانا، یہ بنیادی طور پہ آپ کی تعلیم تھی۔ مساجد بنوائے، لنگر خانے بنوائے، لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیا، اللہ سے جوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیا۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے، حضرت سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف اور نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو میں باتیں ارشاد فرما دی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے جو ایک بڑے سلیقے سے چل رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا جو ایک خاص رنگ ہے وہ تاریخ کے کچھ مراحل پر انتہائی تابانی اور نورانی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے بڑے جلوے تو ائمہ اہل بیت کے بعد سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں نظر آئے، پھر ان کے توسط سے جو قادری سلسلے کے مشائخ گزرے ہیں اور جن کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، لگتا یہ ہے کہ محبوب سبحانی کے لقب کا خاص فیض ان پر بھی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا اندازہ لگائے کہ جب جن کی ڈپٹیاں لگائی جاتی ہیں، جن کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور جس خانوادے میں لایا جاتا ہے، پھر آپ جن کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اصحابی، اب ان کے جو اصحابی کا جو لفظ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی معنوی وسعت ہوگی، لیکن جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار غوث اعظم کے شہزادوں میں سے تھے، تو اسی نسل سے تھے، تو ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کو اشارہ ہو گیا کہ آپ کو آخری وقت میں کس اہتمام سے عالم برزخ کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ۔ تو آپ نے گھر میں ایک بڑا خوبصورت فرش بچھوایا، فضا کو معطر کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سب کو کہا جی آپ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں اپنے پاس رکھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں ان کو نظر ہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور ایک بڑا رنگ تھا۔ وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نسل کے اس شہزادے عبداللہ کو وصال کے قریب گویا کہ یہ رسپانس دے کے ایک خوش کیا کہ آپ نے جس ڈھب پر زندگی گزاری ہے اور جس طریق پر زندگی گزاری ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ۔ اب بات یہ کہ سوال پھر آپ نے عبداللہ میں ان کے لیے فکر مند ہوں۔ جی عبداللہ صاحب نے پھر عرض کی کہ میں اپنے یہ جو فیض آپ کی طرف سے میں اپنی پوری نسل میں بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو میرے 2 بیٹے ہیں ان پر بھی آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ تو ان دونوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں شہزادوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب براہ راست سرکار غوث اعظم جو ہیں ان کی نگاہ بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا لگتا ہے کہ جب بھی بڑی ایک شخصیت بھیجی جاتی ہے محترم جنید صاحب، لگتا یہ ہے کہ اس ایسے بندے کا آنا قدرت الہیہ کے تحت ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہی رنگ جما سکتا ہے۔ کیونکہ اس پورے علاقے میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں پشاور صوبہ سرحد، پھر یہ سارا افغانستان کا علاقہ، یہ کشمیر کا علاقہ، اس زمانے میں لگتا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بقول جب ایسی شخصیتیں بھیجی جاتے ہیں کچھ زمانی تقاضے بھی بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا مرد قلندر ضرور ہے جو یہ تصرفات بھی دکھا کے جائے اور ایک دفعہ دین کا رنگ تازہ کر کے دکھائے۔ اچھا ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، نسب پاک آپ یہ دیکھیے ویسے تو کتنا حسین، لیکن کمال یہ کہ 14ویں پشت میں اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کی حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ صاحبزادے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 13 پشتیں اور اوپر مولا کائنات سے جا کے ملتی ہیں۔ اور ایک بات اور بتائیے کہ یہ واحد، یہ میری ذرا مجھے بھی تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ فرمائیے کہ واحد سلسلہ قادریہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تربیت اس کے والد نے خود کی، بالکل ٹھیک، اور آج تک ایسا ہی چل رہا ہے، تو یہ کیا اس میں کوئی وجہ نہیں کہ یہ جو ائمہ اہل بیت کا فیض ہے اور حضور غوث پاک کا فیض ہے، اس فیض نے ولایت کے رخ کو قیامت تک تسلسل کے ساتھ چلانا ہے، سبحان اللہ، اور اس تسلسل میں لاملا مرجعیت والد ہی بنتا ہے
چونکہ نسبن بھی وہ قریب ہے اور حسبن بھی قریب ہے. سبحان اللہ. دیکھو گھر میں جب ساری چیزیں مہیا ہوں تو باہر نہیں جانا پڑتا, تو گھر میں علم بھی مل جاتا تھا اور روحانیت بھی مل جاتی تھی. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی 16 برس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے تمام علوم حاصل کر لیے. سبحان اللہ. اور یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے, یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ علوم شریعت کے بہت ماہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر علوم شریعت کی مہارت کے ساتھ عمل شریعت کے بحر ذخائر ہوتے ہیں. اللہ. انہوں نے عمل اس درجے کا کر کے دکھایا ہوتا ہے کہ وہ آگے روحانیت منتقل ہوتی ہے, اللہ. ولایت پنپتی ہے, اللہ. اور تقوی اور طہارت کے مظاہر پیدا ہوتے ہیں. اللہ. یہاں آخری باتیں کر دوں, جب ولی پڑھاتا ہے نا قرآن یا حدیث, عام بندہ پڑھتا ہے لفظ, واہ, عالم پڑھاتا ہے لفظ کے ساتھ معنی. کیا کہنے. جب ولی پڑھاتا ہے وہ لفظ بھی پڑھاتا ہے معنی بھی پڑھاتا ہے, نور الہی و نور نبوی کی چنگاری بھی روح میں منتقل. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ کے بارے میں آپ کے جو صاحبزادے لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنا علم اور معرفت کہاں سے لیا, تو وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سب کچھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب بات ذرا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات جو بڑی خاص ہے وہی بات کہ یہ سلسلہ پاک جو ہے اس کے اندر ایک خاص جو وصف ہمیں نظر آتا ہے وہی کہ تربیت جو ہے والد نے کی. اچھا اب چونکہ تربیت, بیت, خلافت, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو کچھ بھی فیضان ملا آپ کو آپ کے والد گرامی سے, اس حوالے سے بتائیے. اور پھر تحصیل علم کا جو آپ کا سلسلہ, اور پھر جس علمی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا, بتائیے. جی بہت شکریہ جی. بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو حضور غوث ثقلین کی اولاد میں سے یہ جو خاندان ہے اس کا یہ ایک امتیاز ہے بلا شبہ کہ اس خاندان کے اندر اللہ رب العزت نے علم ظاہر اور علم باطن کو جمع رکھا, اور والد سے بیٹوں نے اس علم کو اخذ کیا, جذب کیا اور آگے منتقل کیا. اور بڑے بڑے علماء جو ظاہری علم کے بھی حامل تھے اور باطنی علم کے بھی حامل تھے, جیسے شاہ محمد غوث صاحب آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں. اچھا ان کی آخر میں جو سید امیر شاہ گیلانی جن کی صحبت میں مجھے بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا پشاور میں, وہ ایک مرکہ تھے علم ظاہر و علم باطن کا. سبحان اللہ. اور انہی کی بیٹی ہیں ڈاکٹر ام سلمہ جنہوں نے ایک پورا مقالہ لکھا ان کی پوری حیات پہ, خدمات پہ, پی ایچ ڈی. سبحان اللہ. بلکہ میں یہاں ناظرین کے لیے اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت شاہ محمد حسن علیہ رحمہ کی خدمات پہ اور آپ کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے امیر شاہ گیلانی صاحب نے ایک رسالہ تحقیقی جاری کیا تھا الحسن. وہ اتنا معیاری رسالہ ہے, آج تک جاری ہے, اور شاید وہ پاکستان کے پہلے تصوف کے رسائل میں اس کا شمار ہوتا ہے جس پہ کئی تحقیقی مقالات لکھے جا چکے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس خاندان کے اندر کس طرح کی ایک علمی روایت علم ظاہر اور علم باطن کو جمع کرنے کی موجود ہے. آج تک آپ یہ دیکھیے وہی علم, وہی فضل, وہی معرفت, وہی مزارات کا سلسلہ, وہی مطلب فیض کا سلسلہ, وہی ولایتیں جو چل رہی ہیں وہ جاری نظر آتی ہیں. اچھا جب آپ ان کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہیں. حضرت سید عبداللہ اصحابی سے اپنے والد گرامی سے جو انہوں نے تربیت لی, شاہ محمد غوث نے جب ان کے حالات لکھے جو ان کے بیٹے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سید عبداللہ اصحابی کا انتقال ہو گیا تو علم ظاہر تو ان کی زندگی میں انہوں نے مکمل کر لیا تھا. یعنی 17 سال کی عمر میں تو انہوں نے درس و تدریس شروع کر دی تھی, یعنی علم دین پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو ان کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک عجیب ترک دنیا کی ایک کیفیت پیدا ہوئی, اور وہ سارے معاملات چھوڑ کے 6-7 سال تک روحانی مجاہدات اور تزکیہ نفس کے عمل میں مصروف رہے. یعنی مکمل طور پر خلوت نشین ہو گئے. اور کیفیت یہ تھی کہ دن رات اللہ کے ذکر میں, عبادات میں مصروف رہتے, اور رات کو اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کے لیے پانی میں کھڑے ہو جاتے, کمر تک پانی میں کھڑے رہتے, اور یہ دریائے شور کے اندر جو اس کے کنارے. بالکل بالکل. تو یعنی ایک پورا ایک مجاہدات کا جو ایک ہمیں عمل ہے وہ ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ علم ظاہر اور علم باطن کی فیوزات اپنے والد گرامی سے لیے, لیکن ان کو پختہ مجاہدات کے ذریعے کیا, مجاہدات کو نہیں چھوڑا, تزکیہ نفس کے عمل کو نہیں چھوڑا, اور پھر وہی رنگ آگے چلا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں, وہ شخصیات ہیں جن کا کردار, جن کا خلق ان کے قول سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ دیکھیں سید عبداللہ صحابی مجاہدات میں اپنے ذکر اذکار میں تھے, تو ان کے دیکھا انہوں نے کہ ان کے پاس ایک کوئی قافلہ آ کے رکا, وہ ہندوؤں کا قافلہ تھا. تو وہ اس کے پاس گئے, ان کو دعوت دین دی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑے لوگوں کے ذکر سنے ہیں, اور اگر آپ واقعی آپ دعوت دین ہمیں دیتے ہیں اور آپ کا دین سچا ہے تو یہ معاملات ہونے چاہیے. ٹھیک. آپ نے دعا فرمائی, ویسے ہو گیا. اگلے دن جب آپ ان کے پاس دوبارہ دعوت دین کے لیے گئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم اسلام تو قبول کر لیں گے, لیکن ہماری شرائط یہ ہیں کہ ہماری نسل میں برکت اور ہمارے مال میں برکت ہمیشہ قائم رہے. اللہ. فرمایا ایسا ہی ہوگا. اللہ. وہ
مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار کا نام آپ نے عثمان رکھا، اور یہ میمن قبیلہ ہے جی جو آج سندھ اور کراچی میں آباد ہے. بالکل ایسا ہے، اس بالکل کو ایسا ہے. اسلام میں داخل کرنے والے میمنوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں بڑا خاص یہ کرم والا معاملہ ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصحابی کی برکت سے وہ ایمان میں سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے سربراہ جو تھا اس وقت کا، اس کا نام آپ نے عثمان رکھا، اور آج تک دیکھ رہے ہیں ان کی جو فیملی کے اندر وہ چیزیں برکات عبداللہ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میمنوں کی ایک کثیر تعداد جایا کرتی ہے اسی وجہ سے. اسی وجہ سے ظاہر ہے وہ نسبت موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کریکٹر سے بھی نظر آئے، اور آپ کا کریکٹر خود آپ کی دعوت کی دلیل بن کے خلق خدا کے سامنے. اچھا ایک بات ذرا اس میں خاص طور پہ بتائیے جو میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں، میرے خیال ہے تمام دیکھنے والے سمجھنا چاہتے ہوں گے. ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے تحصیل علم کیا، اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کیا، پھر ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے خلوت نشینی اختیار کی، مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، پھر ایک سرٹن ٹائم تک آپ باہر نکل کے جو ہے مزید مجاہدات کرتے رہے، اپنے آپ کو تیار کرتے رہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بائی ڈیفالٹ نظام ہوتا ہے کہ اس کے تحت آپ کو تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو جو لانچ کیا بنیادی اصول جو ہے، اور اگر آپ پوری تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اس اصول کی پیروی صرف صوفیاء نے کی. وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اظہار جب تک آپ کے کردار سے نہیں ہوتا، آپ کا کہا جانا کوئی اثر نہیں رکھتا، اور وہ قطعاً بھی کوئی آرگومنٹ نہیں بن سکتا خلق خدا کے سامنے. دیکھیں یا جو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ہے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ اور صبر کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ صبر کریکٹر ہے، واہ، نماز عبادات ہیں. واہ کیا بات. جب تک کریکٹر سامنے نہیں آتا اور جب تک وہ چیز کریکٹر سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی، آپ کو میت الہی نہیں مل سکتی. واہ کیا بات. تو اب صوفیاء کی جو زندگیاں ہیں، دیکھیں صوفی کا جو وجود ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. واہ وہ تھوڑا ہوتا ہے، پورا آئٹا اس جو ہوتا ہے اس کے ذائقے سے بھرا، وہ نکال دیا جائے تو پھر سب کچھ بے ذائقہ ہو جاتا ہے. بے ذائقہ بالکل. صوفی کا وجود، اس کی خوشبو پوری سوسائٹی میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور سوسائٹی کا حسن، سوسائٹی کی رکت اس مرد حق کی وجہ سے ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر آپ کے اسفار کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اسفار میں بھی خاص طور پہ میں سوال کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی بات ہے کہ ساری بنت جو ہے، جیسا میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا کہ بغداد سے ہوئی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا روڈ میپ بغداد والی سرکار دے رہی ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہاں تم نے قیام کرنا ہے، یہاں تمہاری مسجد ہوگی، یہاں تمہاری قبر ہوگی. کیا خوبصورت حسین رچا ہوا ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان نے بڑے خوبصورت انداز سے سلسلہ جو ہے وہ نسب کا اور پھر تعلیم و تربیت کا بیان کیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو اسفار سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ جس سلسلہ نسب کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر میں حضرت سید حسن بادشاہ سے لے کے جناب سیدنا غوث اعظم تک یہ نام ذرا عرض کر دوں، کیونکہ یہ سلسلہ تو ذہب ہے اور یہ نام اتنے پیارے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی برکت رب کائنات ہماری زندگیوں میں ضرور شامل فرمائے گا. اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قادری سلسلہ ہے کہ جس میں نسب اور نسبت دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے والد محترم سے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو حضرت سید حسن بادشاہ یہ جمادی ثانی میں 1023 ہجری میں آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا بغداد سے سفر شروع ہوا، پھر ٹھٹھا میں آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلتے چلتے آپ کے والد گرامی سے پھر آپ پشاور میں آرام فرما ہو گئے. اور یہ اللہ کا نظام ہے، انسان نے چلنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے والد محترم حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا جن کا نام حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا جن کا نام حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت خواجہ سید عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا. بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں کو کہا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ یہ حسنی اور حسینی سید ہے نا. اور حسنی اور حسینی سید کون ہوتا ہے؟ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ، کیونکہ ان کی شادی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی. تو جو ان دو ہستیوں کے لادوں سے حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے. تو یہ فیضان غوث اعظم سے لے کر آئے ہیں نا. پھر انہوں نے اپنے والد محترم سے جن کا نام حضرت سید حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنے والد محترم سے یہ فیضان حاصل کیا، ان کا نام سید احمد ہے. تو یہ نسب بھی ہے تو نسبت بھی ہے، یہاں خلافت بھی ہے، بیعت بھی ہے، اور انسان کا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. اس سے زیادہ سعادت والی کوئی بات نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے والد محترم سے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا شرف الدین القاسم
ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے والد محترم, ان کا نام بھی شرف الدین ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ بیٹا قاسم ہے اور وہ یحییٰ ہیں, شرف الدین یحییٰ. انہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت سید بدر الدین سے, انہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت سید علاء الدین سے, انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام ہے حضرت شمس الدین سے, انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام حضرت شرف الدین ہے, انہوں نے حضرت شہاب الدین اپنے والد محترم سے, اور پھر بات پہنچتی ہے حضرت ابو صالح نصر پہ, اور پھر آگے حضرت سید عبد الرزاق پہ, اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. جو آپ نے بیان فرمایا نا, یہ 14 واسطوں سے ہے, پھر 13 واسطوں سے آگے مولا کائنات تک پہنچتا ہے, جو 27-28 واسطوں کے ساتھ سلسلہ نسب وہاں جاتا ہے. آپ نے جب وہ اسفار کا سلسلہ جو ہے وہ شروع فرمایا, اسفار کا سلسلہ, تو آپ جب وہ ٹھٹھا سے نکلے ہیں یعنی سندھ سے نکلے ہیں, تو پہلے آپ ہندوستان تشریف لے گئے, پشاور بعد میں آئے ہیں, اور ہندوستان جب آپ گئے, جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا آپ کا مراقبہ اور خلوت کی ساری کیفیت کو جو بیان فرمایا دریائے شور کے کنارے میں, تو آپ کی روایات میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک کنویں میں آپ نے 6 ماہ تک عبادت فرمائی ہے, 6 ماہ تک کنویں میں عبادت فرمائی ہے, اور آپ وہیں اندر ہی رہتے تھے, سارا دن روزہ رکھتے تھے, اور ہر وقت عبادت کی کیفیت میں رہتے تھے, اور شام کو صرف ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے. یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں جب والد محترم کا وصال ہو گیا, اور والد محترم کی زندگی میں آپ نے بھی 37 سال کی زندگی پائی ہے, یعنی 1060 ہجری میں رخصت ہوئے, یہ 1023 میں پیدا ہوئے. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 17 سال کی عمر میں آپ نے ظاہری علوم حاصل کر لیے تھے, اور آپ 20 سال اپنے والد محترم کی زندگی میں شریعت کے علوم بھی, ظاہری علوم بھی, باطنی بھی, طریقت بھی. تو کوئی بھی ولی ہے وہ باطنی اور ظاہری دونوں علوم کا حامل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے دن کنویں میں چلے گئے, پہلے آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے, پھر باطن کی جو معرفت ہے وہ حاصل کی ہے, پھر آپ ہندوستان سے چلے ہیں, اور آپ نے پہنچنا پشاور تھا. سر یہاں رک کے ذرا ایک جملہ اور اضافت تاکہ بات تھوڑی سی اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ وہ بات ہے جو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ جو ہیں ان کو معاذ اللہ یہ نہ سمجھو کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کام شروع کر دیا. اپنے آپ کو باقاعدہ علمی طور پہ پہلے وہ تیار کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں, اور لانچ ظاہر کرنے والی طاقت جو ہے قدرت کی ہے. جی فرمائیے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ ہندوستان سے پھر چلے, آپ نے پشاور پہنچنا تھا کیونکہ حضرت غوث اعظم کا حکم تھا وہاں پہنچنے کا. پھر آپ لاہور سے بھی گزرے ہیں, اور پھر آپ میرے شہر گجرات سے بھی گزرے ہیں, اور حضرت شاہ دولہ سرکار کے پاس بھی ٹھہرے. سبحان اللہ. اور جب اولیاء اور صوفیہ مل بیٹھتے ہیں تو پھر جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا, آپ بار بار اجازت طلب کرتے, حضرت شاہ دولہ سرکار اجازت نہیں دیتے تھے. پھر آپ نے عرض کیا کہ حضرت حکم یہ ہے کہ میں نے پشاور پہنچنا ہے, اور وہاں جا کر میں نے فیض کو عام کرنا ہے. پھر آپ نے اجازت دی, پھر آپ پشاور پہنچے ہیں, پشاور کا آپ نے سفر کیا, پھر آپ کشمیر تشریف لے گئے, پھر آپ کابل تشریف لے گئے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بیان فرمایا. اور جب آپ پشاور پہنچے, غزنی بھی گئے, ہرات بھی گئے, اور جب آپ پشاور پہنچے تو حضرت سیدنا غوث اعظم کا وہ فرمان تھا, آپ کو فیض حاصل تھا کہ کس جگہ پہ مسجد بنانی ہے, کہاں آپ کا مکان ہوگا, اور کہاں آپ کی تدفین ہوگی. یعنی جگہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی, پوائنٹ آؤٹ کر دی اپنے عصا کے ذریعے سے, اپنی لاٹھی کے ذریعے سے. اور وہی فیضان جو بدر میں میرے آقا علیہ تحیت والسلام نے فرمایا تھا, تو غوث اعظم کا وہی فیضان آگے آیا. تو آپ تھوڑا سا پریشان تھے کہ اب یہ ہوگا کیسے, میں تو مہمان ہوں, آپ پہنچا ہوں, مسافر ہوں. تو کہتے ہیں رات گزری, صبح ہونے کی دیر تھی, لوگ آئے, مسجد بھی بن گئی, مکان بھی بن گیا, اور سارے معاملات طے ہو گئے. کمال بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں کہ اس میں بھی ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ تذبذب میں مبتلا تھے, اور جس وقت آپ نے پہلی اذان اس زمین پہ دی جو کفر کی شرک کی بستیاں تھی, پہلی اذان دی ہے, لوگ جو ہے جوک در جوک آنے لگے, آپ نے نماز ادا کی, لوگ آپ کے پاس آئے, اور اس کے بعد ساری باتیں ایسے لگتا ہے جیسے آٹو پہ لگی ہوئی تھی کہ لوگ جو ہے بیعت بھی ہو گئے, داخل اسلام بھی ہو گئے, اور جو مساجد بننی تھی, دیگر معاملات ہونے تھے, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا, جیسے آپ کے پہنچنے کا انتظار ہی تھا, جیسے آپ کے پہنچنے کا انتظار تھا. تو یہ 1082 ہجری میں آپ وہاں پہنچے ہیں, اس وقت آپ کی عمر 59 سال تھی, اور 7 سال پھر آپ نے پشاور میں جو ہے قیام فرمایا ہے, اور وہاں آپ نے وہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت آگے بڑھایا. پھر جب آپ کے خلافات تیار ہو گئے تو پھر 1099 میں 7 سال بعد آپ پھر وہاں سے آگے کشمیر تشریف لے گئے ہیں. کشمیر میں 6 ماہ قیام کیا, اور پھر آپ واپس تشریف پشاور آئے, پھر کابل گئے. کابل کے آپ نے 3 سفر کیے جن کا اشارہ 3 سفر, اس میں بات کرتے ہیں, اس میں خاص طور پر گورنر امیر خان کا جو ہے وہ ذکر آئے گا. ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں, لیکن کمال اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو پٹھان کمیونٹی, ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں, ان کو اگر ویسے ان کو اگر تھوڑا سا وہ تحقیق کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے 4 فادرز کو جو فیض ملا ہے وہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. جناب ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو بہت خاص باتیں بتانی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو گورنر امیر خان والی بات ہے کہ اس نے کتنی بڑی خطہ اراضی جو آفر کی تھی, اور پھر آپ نے کس انداز سے اس کو ریفیوز کیا اور کیا جملے فرمائے, پھر مساجد, لنگر خانے, کیا کچھ آپ نے آباد کیا, تصور سے باہر ہے. درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج تذکرہ پاک ہے حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر ابو البرکات سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور خاص طور پہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں اس وقت وہ خاص طور پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے، اور اگر نہیں دیکھ پا رہے تو اب ضرور آپ ہمیں جوائن کر لیجئے، کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے ناظرین کہ جن کے بارے میں ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں یہ جو دین اسلام آیا ہے، یہ جو کلمہ طیبہ کا نور آیا ہے، ایکچولی ان ہستیوں کا صدقہ یہ نہ آتی تو صاحب کلمہ ہمارے گھروں میں کیسے پہنچتا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، وہ آپ ہی کی اصطلاح میں، کیونکہ آپ ایک جملہ بڑا استعمال کرتے ہیں عموماً جب کوئی بات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں بڑی بات ہے، عموماً آپ سے یہ سنیں، آپ کا یہ تقیہ کلام ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ 250 مساجد کا کاٹھیا واڑ میں اور اپنے گجرات میں تعمیر کر دینا کتنی بڑی بات ہے. اتنے لنگر خانوں کو جو چلا دینا، کابل کے اندر جو لنگر خانے تو 600 افراد کھا رہے ہیں، غزنی میں، ہرات میں، کتنی بڑی بات ہے. تو سر یہ جو بڑی بات ہے بڑے لوگوں کے کام ہے، ذرا یہ بتائیے کہ کتنی مساجد اور لنگر خانے آپ نے تعمیر کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی باتیں ہیں. یہ صوفیہ کے ذمہ جب کوئی کام لگایا جاتا ہے، جیسے آپ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے اصل ذمہ کام ہے کہ جو لوگ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مسلمان کریں، سبحان اللہ، اور جو عام مسلمانانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیارات پیدا کریں. تو صوفی اپنی نگاہ میں اور اپنے دل و روح کی طاقت میں جو ولایت لے کر پھر رہا ہوتا ہے نا، وہ پہلے ایک سازگار ماحول بنانا چاہتا ہے تاکہ لوگ پہلے دیکھتے ہی بھاگ نہ جائیں. ان کے ہمیشہ پہلا جو اہتمام ہے صوفیاء کے ہاں، جو ایک روایت ہے، یہ جہاں بھی جاتے سب سے پہلے خدمت خلق ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے وہاں لنگر خانہ جاری کرایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور کمال یہ دیکھیں ان کے لنگر خانوں پہ بیک وقت مسلم اور غیر مسلم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسی ہمارے صوفیاء کی روایت رہی ہے. اور وہ جو غیر مسلم آخر جیسا بھی ہے وہ ایک انسان تو بیٹھا ہے، لیکن اس کی نگاہوں نے کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، سبحان اللہ. ایسی نگاہیں نہیں دیکھی ہوتی جو پیر کامل لنگر کھلاتے ہوئے ان کے چہروں پر، ان کے روح پر پھیر رہا ہے. تو وہ جو غیر مسلم ہیں وہ کثرت سے مسلمان ہوتے تھے، اور وہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ سیرت و کردار کے پابند ہوتے تھے. لنگر کے پیچھے شخصیت سازی ہمیشہ ملحوظ رہی. سبحان اللہ. اور جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں باقاعدہ پڑھا بھی دیا جائے، لکھا بھی دیا جائے، اور ہماری زندگی میں علم کے اور عبادت کے اعلیٰ نمونے بھی پیدا ہوں. تو ان کے لیے ہمیشہ صوفیہ جہاں بھی بیٹھے، جہاں انہوں نے خانقاہ بنائی وہاں پہلے مسجد بنائی. اللہ. اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا. جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو فوراً آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. سبحان اللہ. تو صوفیہ کے اندر بھی وہی رنگ ہے. سبحان. پھر آپ کی شخصیت کا رنگ دیکھیں کہ آپ نے جہاں بھی گئے سینکڑوں کی تعداد میں باقاعدہ مساجد بنوائیں. اور بعض مساجد کا تو باقاعدہ ریکارڈ بھی موجود ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کاٹھیا وار اور گجرات میں آپ نے 250 مساجد اور مدرسے بنوائے. سر یہ یہاں رک کے ایک جملہ میں ذرا آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، یہ میں نے بھی روا روی میں جملہ کہا، آپ بھی فرما رہے ہیں. اب یہ 11ویں صدی ہجری کی بات ہے، نہ وہاں پر اس طرح کی ظاہر کنسٹرکشن کی فیسلٹیز ہیں، نہ اس طرح کے ڈونرز موجود ہیں. آج ایک مسجد کوئی شخص بنانے جاتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے فنڈز کے لیے. یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ایک 250 مساجد ایک ہی علاقے میں ایک ہی جورسڈکشن میں بنا دینا؟ کیسے پاسبل؟ یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک برکت کا ماحول ہوتا ہے نا، اور ان کے اندر ایک جادو اثر ہوتا ہے. پھر صوفیاء کا طرز عمل یہ صوفیاء باقاعدہ مسجد بنانے میں خود اسی طرح حصہ لیتے ہیں جیسے سرکار
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حصہ لیا. اللہ. اب ہمارے ہاں تو وہ مشائخیت کا یا پیروں نے جو ایک تصورات بنائے ہیں وہ تو ان تصورات سے کوسوں دور چلے گئے. ایسا ہی. ورنہ یہ لوگ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ورکر بھی ہوتے تھے اور ہر کام کو برکت کے طور پر ہاتھ بھی لگاتے تھے اور اس میں باقاعدہ شامل بھی ہوتے تھے. اچھا تیسرا جو آپ بڑا کام کرتے رہے وہ یہ تھا کہ جہاں سے آپ جانے لگے تو وہاں اپنا تربیت یافتہ بندہ ضرور مقرر کیا. ہاں نمائندہ ضرور چھوڑا تاکہ وہ ان لوگوں کی باقاعدہ آگے نگرانی بھی کرے اور ان کو آگے مستقل روحانی طور پر ارتقاب پذیر بھی کرے تاکہ لوگ شخصیت سازی میں اچھے اور پاکیزہ مسلمان ہونے میں ایک اعلیٰ کردار. اچھا یہ بالکل یہ ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے کہ جب کشمیر میں آپ تشریف لے گئے 6 مہینے آپ تقریباً وہاں پہ رہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی ابو المکارم فضل قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے منتخب کیا اور پھر وہ نمائندگی جو ان کے ہاتھ میں تھی کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. ایسا ہی ہوا. اچھا ایک چیز بتائیے, مساجد تعمیر کرتے جو پہلا کام آپ فرماتے تھے وہ یہ کہ ایک طرف لنگر خانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جاری فرما دیتے تھے اور دوسرا قرآن پاک سے لوگوں کو اٹیچ کر دیتے تھے. یہ اس میں کیا حکمت ہوتی تھی؟ صوفی قرآن کی حقیقت کو جانتا ہے. صوفی نے قرآن کے ذریعے ایک بندے کو جہاں علم دینا ہوتا ہے وہاں اس بندے کے قلب و روح کو قرب الہی کی چاشنی سے بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے. اور صوفیہ کے یہ ایک مجرب نسخہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی سن لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد بن حنبل میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جس بندے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس بندے کو مجھ سے ملنے کا شوق ہو وہ بھی قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کہ جب آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو نور الہی اور نور محمدی کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو صوفی لوگوں کو اس حقیقت کے قریب کرتا ہے. تو اس لیے قرآن کا پڑھانا اور اس کا اہتمام ان کے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا اور یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو ایک توکل کا معاملہ ہے, آپ کا جو استغنا ہے اور خاص طور پہ آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کے اخلاق حسنہ ہیں, ذرا اس حوالے سے لوگوں کو بتائیے. جی صوفی کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا جی وہ ظاہر ہے اس کا کریکٹر ہوتا ہے. آج کی جدید سائنسز کریکٹر کی اور سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یور بیہیویئر از یور پاور. آپ کا رویہ ہی آپ کی طاقت ہے اور آپ کا رویہ ہی آپ کی کمزوری ہے. آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں. صوفی جس اخلاقی طاقت سے بیہیو کرتا ہے وہ پھر سارے ماحول کو مسخر کر لیتا ہے. ٹھیک. اس کا سبب کیا سرچشمہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق. بالکل. اچھا یہ چیزیں ہمیں حضرت سید حسن علیہ رحمہ کی شخصیت میں بدرجہ کمال نظر آتی ہیں اور اسی سبب سے استغنا اور توکل جو ہے وہ بدرجہ کامل ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے. کابل کے آپ نے 3 سفر کیے. پہلے سفر میں جب آپ تشریف لے گئے تو جو گورنر کابل تھا امیر خان وہ آپ کے دست مبارک پہ بیعت ہوا, آپ کا مرید ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک حلقہ قائم ہوا جو دین اور اسلام کے فروغ کا ایک حلقہ تھا اور پورے کے پورے ماحول پہ اس کا اثر پڑنے لگا. اچھا اس کے بعد آپ کا دوسرا جو وزٹ ہے کابل کا وہ بھی اس گورنر امیر خان کی دعوت پہ ہوا. ٹھیک ہے. دریں اثنا امیر خان نے اورنگزیب عالمگیر کی اجازت سے اس کی منظوری سے کچھ زمین آپ کے نام کروانے کے لیے دستاویز آپ کے پاس بھیجی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو جواب دیا اس کو جو آپ کے صاحبزادے شاہ محمد غوث صاحب نے ڈاکومنٹ کیا کہ آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے زیر اقتدار جو غریب لوگ ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اللہ مجھے اس کی حاجت نہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو استغنا ہے یہ استغنا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ یہ مثال ایسی ہے کہ اس زمانے کے صوفیہ جو ہیں وہ ان باتوں ان تمام تر مراحت کو آسائشوں کو لوٹا دیا کرتے تھے. حقیقی صوفی ہے جب تک لوٹ نہیں لیتے معاملہ برعکس جو ہے. دیکھیں بالکل برعکس. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل مسٹک ہے, آئیڈیل صوفی ہے مثالی, وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے نا, کریکٹر کا معیار ہے. تو جب وہ اس سطح پہ نہیں ہوگا تو مثال کیسے بنے گا انسپائریشن کا؟ وہ تبھی بنے گا نا جب اس کے کردار سے یہ چیزیں جھلک رہی ہوں گی. بالکل. پھر اب جو تیسرا وزٹ آپ نے کیا وہ خود کیا, وہ تنہا گئے اور یہ سارے کا سارا آپ کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک روحانی سفر تھا جس میں آپ نے اس علاقے کے جو سالکین تھے جو تربیت کے آپ کے زیر تربیت لوگ تھے ان کی تربیت کے لیے آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ان کو آگے بڑھا کے پھر آپ تشریف لائے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کا معاملہ ہے جب آپ پشاور تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے ابتدائی باتیں تو ہو گئیں ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا. آپ کی جو پہلی شادی وہ پشاور میں ہی ہوئی. ٹھیک ہے. وہاں جہاں آپ کا قیام ہے اس کے ساتھ یہ بستی ہے جس کا نام ہے کوٹلہ محسن خان. وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ارباب کہتے ہیں. ارباب وہاں کی بڑی اب بھی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں MNs MPs ارباب فیملی سے ہوتے ہیں. تاریخ پاکستان میں ان کا بڑا کردار رہا. آج تک چل رہا ہے. ان کے خاندان سے آپ نے شادی کی, انہوں نے خود رشتہ پیش کیا اور اس شادی سے آپ کے ایک بیٹے ہوئے سید زین العابدین جن کو آپ نے ہزارہ ڈویژن بھیجا
اور ان کا وصال بھی وہاں ہوا، اور ان کا مزار ہری پور میں ہے، یعنی انہوں نے وہاں پہ کام کیا جا کے، بالکل ٹھیک، وہاں ہری پور کے اندر ان کا مزار ہے. صحیح. پھر آپ نے جو دوسری شادی کی وہ کنڑ کا علاقہ ہے، وہاں کے سادات خاندان سے کی. ٹھیک ہے. یہ جو تھیں یہ پیر بابا کی پوتی ہیں. ٹھیک ہے. انہی میں سے پھر شاہ محمد غوث پیدا ہوئے. ٹھیک. تو اب دیکھیں آپ کہ آپ نے لوکل سطح پر بھی جو ایک لوگ تھے، آبادی تھی، اس کے ساتھ انٹیکٹ کر کے دین کے قریب ان کو لانے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کیا. اور جیسے اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں، ابھی بار بار اس چیز کا ذکر ہوا کہ جہاں بھی آپ دعوت دین لے کے گئے، دو باتوں پہ آپ کا فوکس تھا، صدق کے مقال اور رزق کے حلال. میں ایک مثال دینا چاہوں گا. گجرات کاٹھیا واڑہ آپ تشریف لے گئے، جیسے ابھی ذکر ہوا، وہاں پہ آپ نے سینکڑوں مساجد بنائی، حلقے بنائے، لوگوں کو تربیت دی. اس تربیت کا اثر جنید صاحب اتنا رہا کہ وہاں ایک خاندان گزرا ہے، بیگڑا خاندان، جس کا اقتدار بڑا عرصہ رہا. سلطان مظفر بیگڑا وہاں کا بادشاہ تھا، اور اس کے کیریکٹر کو علامہ اقبال نے آج کے نوجوان کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ صدق کے مقال اور عقل حلال پہ اس حد تک کاربند تھا کہ اس کے لشکر کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا، تو اس نے علاج کروایا، بہت علاج کروایا، وہ گھوڑا ٹھیک نہ ہوا. آخر ایک ایسا آیا ڈاکٹر حیوانات کا جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ نے اس کو کیا دعا دی؟ بلایا اس ڈاکٹر کو. اس ڈاکٹر نے کہا جی میں نے اس کو شراب سے بنی ہوئی فلاں دوا دی جس سے یہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا آندہ اس گھوڑے کو میرے استبل میں اور میرے لشکر کا حصہ نہ رکھیں، کیونکہ اس کے جسم کا حصہ وہ چیز بن گئی ہے جو شریعت میں حرام ہے. اب یہاں علامہ فرماتے ہیں شاہ حق بھی دیگراں یکرا نہ خواست، شاہ تقوی از طریقے ما جداست، اے تو را بخشت خدا قلب و جگر، طاعت مرد مسلمان نگر، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال. اللہ. اس بادشاہ کا تقوی دیکھو کہ اس نے اس گھوڑے کو دوبارہ سواری کے لیے یا اپنے لشکر میں استعمال کرنے کے لیے بلایا. کیوں کہ وہ اس راستے سے گزر پڑا جو اللہ کے دی ہوئی ہدایت. یہ ایک بات جو صدق مقال اور عقل حلال والی بات ہے آج کے دور کے اندر، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اگر میرا خیال ہے کہ اگر بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہم اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں تو یہ دو باتیں تو ہیں. اگر ہم سچائی کو تھام لیں اور اس کے حلال کو اپنا لیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے، ان دونوں باتوں میں اصل بات تو صدق ہے. جب آپ گفتگو میں صدق کریں تو سچائی ہے، جب رزق میں سچ کریں تو حلال ہے. یعنی پورے کا. اور اگر سلسلہ قادریہ کو دیکھو تو کھڑا اس پہ ہے. حضور غوث ثقلین کی پہلی آئیڈینٹی اور پہلی شناختی سچائی ہے. سچائی ہے، کیا بات. اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جا کے سینہ صدیق اکبر سے جڑتا ہے. اللہ. اور آپ سلم کی وہ تو سچوں کے امام ہیں، سچوں کے بڑے بڑے. اس سے بھی بڑھ کے وہ کیسے بنے کہ آپ وسلم کی وہ دلیل جو اس دنیا پر آپ کے دعوی نبوت سے بھی پہلے جاری اور ظاہری اور سچ ہونا ہے. سبحان اللہ. صادق اور امین ہونا ہے. سبحان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دین نام ہی صدق مقال اور عقل حلال کا ہے، اور صوفیاء نے اپنی زندگیاں اس کو دے کے ان دو باتوں کے اندر زندگی ڈالی. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں جو خاص بات جی خاص بات جو ہے وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں آخر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ ایک تو آپ کی اولاد امجاد میں حضرت سید غوث رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت، وہ جو نہال سنگھ والا واقعہ ہے رنجیت سنگھ کے بیٹے کا، وہ ضرور آپ بیان کیجیے گا. لیکن اس سے قبل تھوڑا سا اور ایک بات اور ذرا ڈسکس ہو جائے مجموعی طور پہ آپ کی شخصیت کے اندر، جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پہ کہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا حکمران وقت سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ تنبیہ کرتے رہے اور ریفارمز کرواتے رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج اگر ہم اس کو دائرانہ نگاہ سے دیکھیں کہ جو وصف خاص طور پہ حضرت سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے یا ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ حکمرانوں کو تنبیہ کی کہ یہ ریفارمز کریں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، کمپرومائز نہیں کیا. پھر شریعت اسلامیہ کی جو پابندی ہے، یعنی حکومت وقت کو جو ہے پابند بنایا کہ وہ شریعت اسلامی کو جو ہے باقاعدہ لاگو کرے. اس حوالے سے ذرا لوگوں کو بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اولیاء کاملین کو چاہیے کہ جو وقت کے حکمران ہیں اور جو ایک جائر سلطان ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق بلا خوفت لومۃ لائم بیان کریں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ساری سوسائٹی کو گمراہ کریں گے. آپ نے جو 2 سفر فرمائے نا، آپ کشمیر بھی تشریف لے گئے اور کابل گئے. ان 2 اسفار میں اگر ہم غور کریں تو کشمیر میں تو آپ مفلوق الحال غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن جو کابل گئے ہیں وہ امیر خان کے ذریعے آپ زمانے کو یہ بتانے گئے ہیں کہ اگر کسی گورنر کا جو پیر ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ علوم ظاہری اور باطنی میں مہارت ہے تو پھر اس کے ماننے والے بھی صراط مستقیم کے راہی بن جاتے ہیں. آپ نے جو 3 سفر کیے ان میں جو دوسرا سفر تھا وہ صرف امیر نے بلایا اس لیے تھا کہ افسر شاہی کو آ کر خطاب فرمائے، واضح و نصیحت کے لیے، واضح و نصیحت فرمائے، پند و نصائح فرمائے، انہیں بتائیں کہ کس طرح نظام. اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دروازے کبھی بھی مخلوق خدا کے لیے بند نہ کیا کرو، انہیں کھول کے رکھا کرو، اور لنگر کو عام کر دیجئے. لنگر کے ذریعے اللہ کی قربت زیادہ نصیب ہوتی ہے. اور جب آپ کشمیر تشریف لے گئے جو آپ نے اشارہ کیا 600 لوگ لنگر کھایا کرتے تھے، اور آپ سے جب سوال ہوتا کہ آپ اتنا انتظام کہاں سے فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تو مجھے
اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، ساری کائنات کو بھی کھلاؤں تو کم نہیں پڑے گا، سب آ جائیں پھر بھی کم حالانکہ نہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آخر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ مقروض بھی تھے، مطلب یہ کہ قرض ہونا نہ ہونا ایک اور معنی، دل میں وسعت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے، تھوڑے کو بھی پھر میرا رب زیادہ کر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات جو تین اسوار اس میں آپ دیکھیں، میں ایک بڑی مجھے جو ہے سائنس نظر آتی ہے کہ پہلا جو آپ نے سفر کیا ہے کابل کا، اس میں علماء و مشائخ سے آپ نے ملاقات کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے قادری فیض جو ہے وہاں تک منتقل کیا ہے۔ دوسرے سفر کے اندر آپ نے حکمران وقت سے ملاقات کی اور جتنے بھی سرکاری عہدوں پر تشریف فرما لوگ تھے ان کو واضح و نصیحت کی، اور تیسرے سفر کے اندر وہ لوگ جو روحانی مدارج طے کرنا چاہتے تھے ان سے خاموشی سے آپ نے ملاقات کی، ایسے ہوا ہے نا؟ بالکل اور پہلے سفر میں پھر وہ گورنر بیت ہوا، دوسرے سفر کے لیے اس نے بلایا، پھر آپ تشریف لے گئے، اور تیسرے سفر کو آپ نے صرف سالکین تک محدود رکھا ہے نا، جو طریقت کے مسافر، وعلمناہ من لدنا علما، جو حضرت خضر علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے میرا رب معرفت عطا فرماتا ہے، تیسرا سفر آپ نے اس طرح فرمایا۔ یعنی اگر میں اس جملے کو یوں سمجھنا چاہوں اور ایک عام آدمی سمجھنا چاہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومتی سطح پہ بھی تشریف فرمائیں وہ بھی سمجھنا چاہیں، یہ ایک نیکسس ہوتا ہے صوفیہ کا اور حکومتوں کا۔ حکومتیں پنپتی اس وقت ہیں اور چلتی اس وقت ہیں جب وہ اپنے آپ کو جو ہے یا یوں کہ زانو تلمس جو ہیں ان کی بارگاہ میں طے کرتی ہیں جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہوتا ہے، اور جب وہ نظر رکھتے ہیں تو معاملات بہت بہتر ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور اولیاء کاملین کو بھی مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اتنی وسعت رکھنی چاہیے کہ اگر امیر آپ کے قدموں میں آ کر جھکے تو آپ اس کے لیے صراط مستقیم کو آسان فرما دیں۔ آپ کی زندگی سے ایک اور جو توازن ملتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا اور آپ نے بھی سوال کیا کہ آپ نے شادی کی اور آپ کو اللہ رب اور دو شادیاں فرمائی، شادیاں بھی دو فرمائی اور آپ کے مشہور چلے اور مراقبے بھی دو ہیں، اچھا، یعنی مراقبات اور شادیاں دونوں یہ توازن کا نام ہے، رہبانیت دین میں نہیں ہے کہ صرف مراقبے میں چلے جائیں، صرف کنویں میں زندگی گزار لیں، صرف کسی دریا میں جا کے بیٹھ جائیں، ساری زندگی صرف روزہ رکھیں اور ہر وقت انسان عبادت کی ظاہری کیفیت میں رہے۔ نہیں، کہا کہ شادی کرنا اور سارے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں، یعنی آپ نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا، اور یہ خالص سنت مصطفیٰ ہے نا۔ وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب نکاح نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا میں بھی تو کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو آپ مراقبے میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھا کرتے تھے، آپ کہتے تھے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مراقبے میں جب جاؤ تو اس کیفیت میں جاؤ کہ جس طرف بھی نگاہ ہوگی اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی، اور یہ یقین ہوتا تھا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی جب آپ خلوت میں چلے جائیں، اب انسان یہ سوچے ایک کنویں میں 6 ماہ تک انسان عبادت کیسے کر لیتا ہے؟ بھئی اس یقین کے ساتھ کر لیتا ہے وہ تو ہے نا جو میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اور میری ہر صورت میں حفاظت فرمانے والا ہے۔ لہذا مراقبات یعنی خلوت یہ بھی انسان کی روحانی زندگی کا اہم حصہ۔ اور پھر آپ نے 2 نکاح فرمائے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا۔ پہلے نکاح میں جو بیٹے ہوئے حضرت سید زین العابدین وہ بھی محدث اعظم ہیں، وہ بھی فقیہ اعظم ہیں، وہ بھی عالم اجل ہیں جو ہری پور میں آج بھی آرام فرما ہے۔ پھر اگلے بیٹے جو ہیں حضرت شاہ محمد غوث ہیں، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا کیونکہ مزار یہاں لاہور میں ہے تو رنجیت سنگھ کے بعد جو اس کا نونہال سنگھ آیا تھا اس نے کہا کہ ہم اس کو مسمار کر دیں، اس ارادے کے ساتھ اس نے مسجد کو گرا بھی دیا تھا، منہدم کر دیا تھا، لیکن ایک دن شاہی قلعے سے نکل رہا تھا، دروازہ گرنے سے اس کی موت ہو گئی، اور خلق خدا نے آواز دے کر زمانے کو بتایا کہ ولی کامل کی گستاخی کی یہی سزا ہوتی ہے، اور وہ تو ختم ہو گیا۔ حضرت آج بھی اس زندگی کے ساتھ موجود ہیں جس کا شعور میرا رب مطلب کمال بات یہ ہے، میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو اس نے انسٹرکشنز یہ دیے تھے کہ لاہور کی فصیل سے آدھا میل باہر جو ہے میدان صاف کر دیا جائے چاروں طرف سے۔ دانستہ مزار کو اس نے ڈھانے کی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ مزار آن دا وے تھا تو وہ ظاہر ہے اس میں روٹ میں آ رہا تھا۔ تو میں ایک بات سوچ رہا تھا، ابھی دانستہ نہیں سوچا تو یہ عالم ہوا ہے، تو جو دانستہ سوچے ان کا کیا معاملہ ہوگا ان کو سوچنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام،